کسی بندے کے اوپر ایسا الزام لگانا، ایسا عیب لگانا، عیب کی نسبت کرنا جو اس بندے کے اندر پائی نہیں جاتی، اسے بہتان کہتے ہیں۔ اگر اس کے اندر پایا جائے تو اسے غیبت کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیبت کے بارے میں فرما رہے تھے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت کسی انسان کے اوپر، کسی انسان کے بارے میں غیبت کرنا ایسے ہے جیسے اپنے سگے بھائی، مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بندے نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگرچہ اس بندے کے اندر نہ پائی جائے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی غیبت ہے، اگر اس کے اندر پائی جائے تو یہ غیبت ہے کہ تو اس کے منہ کے اوپر بات نہیں کرتا، بلکہ تو پیٹھ پیچھے جب اس کے اندر پائے جانے والے عیب کو بیان کرتا ہے تو یہ غیبت ہے۔ اگر اس کے اندر نہیں پایا جاتا تو یہ بہتان ہے۔ اب بہتان کا گناہ کتنا ہے، بہتان کا ذرا آپ پہلا تو قرآن پاک نے بتایا کہ جو بندہ بہتان باندھتا ہے وہ بے ایمان ہے، وہ جھوٹا ہے، جسے رب جھوٹا قرار دے، کیا وہ چپے کبے سے مومن بن جائے گا؟ جسے رب جھوٹا قرار دے کیا خالی نمازوں سے مومن بن جائے گا؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ میرے کریم آقا جان عالم نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتی ہیں کہ یہ بہتان اتنا بڑا گناہ ہے کہ سارے آسمان ایک پلڑے میں رکھ دو، دوسرے پلڑے میں فقط بہتان رکھ دو، بہتان آسمانوں سے بھی بھاری گناہ۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، آپ فرماتے کہ پہاڑ، بڑے سے بڑا پہاڑ اگر ایک پلڑے میں رکھ دو اور دوسرے پلڑے میں بہتان رکھ دو، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ پہاڑ ہلکا وزن رکھتا ہے، اس بہتان کے گناہ کا زیادہ وزن ہے۔ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ ہم کیا کرتے ہیں آج کل، ہمارا خاص طور پر یہ میڈیا کا دور ہے اور آزادی صحافت کا دور ہے۔ آپ سوشل میڈیا کھولیں، نوجوان طبقہ خاص طور پر توجہ کرے گا، یہاں پر جس طرح غیبت کرنا گناہ ہے، اسی طرح غیبت سننا بھی گناہ ہے۔ جس طرح بہتان لگانا گناہ ہے، اسی طرح بہتان سننا بھی گناہ ہے، بہتان سننا بھی گناہ ہے۔ ہمارے ہاں تو آج کل ٹی وی کے اوپر بیٹھے ہوئے جو حضرات ہیں، ان کے پاس جب کوئی موضوع نہیں ہوتا تو کسی نے کسی کی ذات کے اوپر کیچڑ اچھالنا، کسی نے کسی کی ذات پر کیچڑ اچھالنا، یہ ہمارا کام بن گیا ہے۔ گھر بیٹھے ہوئے دو بیویوں، کسی بادشاہ نے اپنے وزیر کو کہا تھا کہ یار آج کچھ شائستہ سا جھوٹ بول دو۔ اس نے کہا جی میں آ رہا تھا تو میں نے دیکھا دو بیویاں بیٹھی تھی، وہ چپ بیٹھی۔ یعنی دو عورتیں اگر بیٹھی ہوں اور یہ کہیں کہ وہ چپ بیٹھی، یہ ممکن نہیں ہے، یہ شائستہ سا جھوٹ ہے۔ اب ہمارے لیے مصروفیت کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ ہمارے پاس قرآن موجود ہے، ہمارے پاس دین کی کتابیں موجود ہیں، ہمارے پاس اللہ کے اسماء گرامی موجود ہیں، ہمارے پاس مسجدیں موجود ہیں۔ جتنی دیر ہم نے کسی کے اوپر تبصرہ کرنا ہے، اتنی دیر کیوں نہ ہم اللہ کا ذکر کریں، اتنی دیر کیوں نہ ہم قرآن مقدس کی تلاوت کریں۔ اب ذرا اس کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سفر کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے غلام بھی ہیں، آپ کے غلام بھی سفر کر رہے ہیں۔ کچھ غلام تیزی کے ساتھ آگے نکل گئے۔ جب غلام آگے نکل گئے تو جناب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بتاتا چلوں۔ یہ امام جعفر صادق، یہ بیٹے امام محمد باقر کے، امام محمد باقر بیٹے امام زین العابدین کے، امام زین العابدین بیٹے امام حسین کے، امام حسین بیٹے مولا علی کے۔ یار اس سے آگے رشتہ کون سا ہے؟ اگر یوں کہوں، امام جعفر صادق بیٹے امام محمد باقر کی، امام محمد باقر
بیٹے امام زین العابدین کے، امام زین العابدین بیٹے ہیں امام حسین کے، امام حسین بیٹے سید کائنات فاطمۃ الزہرا کے، اور سید کائنات شہزادی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کچھ لوگوں نے ایسے خام کا قبضہ کیا ہوا ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ میرے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد بھی ہیں اور استاد بھی ہیں، پیر و مرشد بھی ہیں اور استاد بھی ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم جعفری ہیں۔ ان سے ذرا پوچھ کر دکھاؤ کہ امام جعفر صادق کی اذان کیسی تھی، ان سے پوچھ کر دکھاؤ امام جعفر صادق کی نماز کیسی تھی، نماز کیسی تھی، اور ان سے پوچھ کر دکھاؤ کہ صدیق اکبر کے بارے میں امام جعفر صادق کا نظریہ اور عقیدہ کیا تھا، ان کا جناب فاروق اعظم کے ساتھ پیار کتنا تھا، اور جناب عثمان غنی کے ساتھ عشق کتنا تھا۔ یہ الگ بات ہے، الگ موضوع ہے۔ بہرحال امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر رہے ہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ غلام آگے نکل گئے۔ آپ کے ایک ساتھی نے ان غلاموں کی آواز دی، اس نے آواز نہ سنی۔ جب اس نے آواز نہ سنی تو انہوں نے ایسی باتیں کر دی، گالی دے دی جس میں بہتان تھا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے روکا اور روک کر کہا کہ دیکھ تو یہ بات کر رہا ہے، تجھے پتہ ہے کہ یہ کتنا بڑا تو نے گناہ کر دیا، تو نے تو بہتان باندھ دیا اس کے اوپر، تو نے تو بہتان باندھ دیا۔ وہ تعبیریں کرنے لگے، نہیں جی میرا یہ مقصد نہیں تھا، نہیں جی میرا، آپ نے فرمایا سیدھا سادہ، اس طرح ہم مذاق کے اندر ماں کی گالی دے دی، احساس نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کہ میں نے کتنا بڑا گناہ کر دیا، وہ کنجری دیا، وہ ایسے، یہ ہمارے ایک ماحول بن چکا ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ نے کتنا بڑا گناہ کیا؟ اگر شریعت کا قانون نافذ ہو تو آپ پر 80 کوڑے برسے حد قذف کے اور زندگی بھر گواہی مردود ہو جائے۔ جو کسی پر بہتان باندھتا ہے بے گناہ کے اوپر، اس کا شریعت یہ جرم مقرر کرتی ہے کہ 80 کوڑے مارے جائیں اور زندگی بھر عدالت میں گواہی قبول۔ اتنا بڑا یہ ظاہری طور پر گناہ ہے۔ اور میں نے بتایا کہ کریم آقا نے فرمایا آسمان ایک پلڑے میں رکھ دو، اس گناہ کو ایک پلڑے میں رکھ دو، آسمان کا وزن کم ہو جائے گا، اس گناہ کا وزن زیادہ ہو جائے گا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اسے سمجھایا یار بندے کا پتر بن، یہ بہتان ہے۔ کہنے لگا نہیں جی نہیں جی میرا یہ مقصد نہیں تھا، میرا یہ مقصد نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا تو آگے تعبیریں کرتا ہے، دلیلیں پیش کرتا ہے، آج کے بعد تیرا رستہ جدا، میرا رستہ جدا۔ بہتان باندھنے والے پر، بہتان باندھنے والے سے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے قطع تعلق کی اختیار کر لی، علیحدگی اختیار کر لی، اس کے ساتھ رہنا، اس کے ساتھ چلنا، اس کے ساتھ تعلق قائم کرنے سے امام جعفر صادق نے منع فرمایا۔ اب ہمارے ہاں مذاق کے اندر، ہم تو کالج کے اندر بھی اگر قدم رکھتے ہیں نا، یا میرے معاشرے کے اندر ایک روٹین بن چکی ہے، بعض گھروں کے اندر بھی یہ ماحول بن چکا ہے، بیٹی کو گالی، بیٹی کو گالی، بیوی کو گالی، بھائی کو گالی، بیٹے کو گالی۔ اب ہم یہ احساس نہیں کرتے، ہمارے یہ ایک تکیہ کلام بن چکا ہے، تکیہ کلام بن چکا ہے۔ اس تکیہ کلام کے ساتھ ہم جو گناہ کماتے ہیں نا، یہ ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم کتنا بڑا گناہ کماتے ہیں۔ یار ساری زندگی نمازیں پڑھتے پڑھتے گزر گئی، ساری زندگی روزے رکھتے رکھتے گزر گئی، لیکن ایک گالی دے کر بہتان کا گناہ کمایا، ساری نیکیاں برباد کر ڈالی، ساری نیکیاں برباد کر ڈالی، اور گناہ ہی گناہ کما لیے، اور بیٹھے ہوئے کسی نے اے جناب بات چھوڑ دی۔ میرے کریم آقا جان عالم نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والا قرآن یہ کہتا ہے اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوها، اگر کوئی بندہ فاسق آ کر کسی کے بارے میں کوئی بات کر دے تو پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو،
ہم تو کیا کرتے ہیں آگے شیئر کرتے ہیں جی۔ اس کا ہم یہ نہیں سمجھتے کہ جناب یہ